السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ورڈز اور میں ہوں امتیاز علی۔ آج کی تازہ خبر سے آپ کو آگاہ کیا جائے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اہم کانفرنس میں شرکت۔ Thank you for being here today for this press conference. اس سے پہلے کہ میں پریسر کا باقاعدہ آغاز کروں، آج 27 اکتوبر ہے، کشمیر کی مناسبت سے ایک یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن 1947 میں بھارت نے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں وہاں پہ اتاری تھیں، اور اس دن سے آج تک کشمیر کے غیور اور بہادر عوام ان کا بے جگری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کل بھی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جائے۔ Coming over to the issue of the day, آج کی پریس کانفرنس کا مقصد سینئر اور ممتاز صحافی ارشد شریف صاحب کی کینیا میں وفات اور اس سے جڑے حالات و واقعات کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دینا۔ یہ پریس کانفرنس ایسے حالات کے تناظر میں کی جا رہی ہے جہاں حقائق کا صحیح ادراک انتہائی ضروری ہے، تاکہ فیکٹ، فکشن اور اوپینین میں ڈفرینشیٹ کیا جا سکے اور سچ سب کے سامنے لایا جا سکے۔ اس پریس کانفرنس کی اہمیت اور حساسیت کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کو اس حوالے سے خصوصی طور پر پیشگی آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے جن کے تحت نہ صرف ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا بلکہ اسی جھوٹے بیانیے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ اداروں اور ان کی لیڈرشپ، یہاں تک کہ چیف آف آرمی سٹاف پر بھی بے جا الزام تراشی کی گئی، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم اور غیر معمولی اضطراب کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ارشد شریف صاحب کی وفات ایک انتہائی اندوناک واقعہ ہے، اور ہم سب کو اس کا شدید دکھ۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کی مغفرت فرمائے۔ دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں ہم سب ان کے لوائقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ارشد شریف صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک آئیکن تھے، کیونکہ ایک فوجی کے بیٹے، ایک شہید کے بھائی اور ایک سرونگ آفیسر کے برادر نسبتی تھے۔ اس لیے فوج اور شہیدوں کے حوالے سے ان کے پروگراموں میں وہ درد اور احساس ہمیشہ جھلکتا تھا۔ سیاچن ہو، قبائلی علاقہ جات ہوں، فوجی مشقیں، آپریشن ایریا، لائن آف کنٹرول، ارشد شریف صاحب کے پروگرام جرنلزم کی دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہ انتہائی محنتی صحافی تھے جنہوں نے اپنے شاندار کام سے صحافت میں مقام بنایا۔ چونکہ ان کی وجہ شہرت تحقیقاتی صحافت تھی، لہٰذا جب سائفر کا معاملہ سامنے لایا گیا تو ارشد شریف صاحب نے اس پر بھی متعدد پروگرامز کیے۔ اس حوالے سے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم سے کئی ملاقاتیں بھی کی اور ان کے کئی انٹرویوز بھی کیے، جس کے نتیجے میں یہ بات بھی کی گئی کہ شاید انہیں مختلف میٹنگز کے منٹس اور سائفر بھی دکھایا گیا تھا۔ سائفر اور ارشد شریف صاحب کی وفات کے حوالے سے جڑے واقعات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس سلسلے میں کسی قسم کا ابہام اور قیاس آرائی پیدا نہ ہو اور قوم سچ جان سکے۔ جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک
کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ 31 مارچ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ISI نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریف کیا گیا کہ یہ پاکستانی سفیر کی ذاتی اسیسمنٹ ہے اور پاکستانی سفیر نے جو لائے عمل ریکمینڈ کیا تھا وہی لائے عمل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی فارن آفس کو ریکمینڈ کیا۔ ISI کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد نہیں ملے اور یہ تمام فائنڈنگز ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھیں، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ پھر اسی حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشنز کے حوالے دیے گئے اور ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا۔ پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بھی بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ اس میڈیا ٹرائل میں ARY چینل نے بالخصوص پاکستان آرمی اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جھوٹے اور سازشی بیانیے کو فروغ دینے میں اسپن ڈاکٹر کا کردار ادا کیا اور ایجنڈا سیٹنگ کے ذریعے فوج کے خلاف ایک مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز اور اعلامیے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، حتیٰ کہ دوسری NSC میٹنگ میں اسد مجید صاحب کے حوالے سے من گھڑت خبر بھی چلائی گئی۔ پاکستان آرمی سے سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ لفظ اے پولیٹیکل نیوٹرل کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ اس تمام جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود ادارے نے اور خاص طور پر آرمی چیف نے نہایت ریسٹرینٹ اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر خود قومی مسائل کو حل کریں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہا گیا کہ سائفر کو چھپایا گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ فارن آفس جو سائفر پروسیس کر رہا تھا کیا اس نے اسے چھپایا تھا؟ اور جو اس وقت سائفر کو ہینڈل کرنے کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف پھر کیا ایکشن لیا گیا؟ اور اگر نہیں لیا گیا کوئی ایکشن ان کے خلاف تو کیوں نہیں لیا گیا اور ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ لفظوں کے ہیر پھیر، گمراہ کن اور جھوٹی خبریں پھیلا کر اداروں اور ان کی لیڈرشپ کو غدار ٹھہرا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ مرحوم ارشد شریف کے علاوہ دیگر صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی سائفر کے حوالے سے بنائے گئے بیانیوں پر بات کی اور بہت سخت باتیں بھی کی۔ ارشد شریف صاحب تو نومبر 2021 سے ARY چینل کے پلیٹ فارم سے اداروں پر تنقید کر رہے تھے، جس میں انہوں نے مختلف اداروں کے حوالے سے بہت سخت تنقیدی پروگرامز بھی کیے، لیکن اس کے باوجود ان کے حوالے سے ہمارے دل میں کسی قسم کے منفی جذبات نہ تھے نہ ہیں۔ کئی دیگر صحافی بھی اس پر بات کر رہے تھے، لیکن وہ پاکستان میں ہی رہے۔ آج بھی وہ بہت سخت سوالات اٹھا رہے ہیں جو ان کا آئینی حق ہے۔
تمام سائفر ڈرامے کے دوران جب بھی کسی صحافی یا چینل سے ہم نے بات کی تو ان سے یہی کہا کہ بنا ثبوت اور من گھڑت مفروضات پر غداری اور سازشوں کے الزامات ادارے کی لیڈرشپ پر نہ لگائے جائیں اور فوج کے اے پولیٹیکل سٹانس کو متنازع نہ بنایا جائے۔ آج دیکھنا یہ ہوگا کہ مرحوم ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اب تک سامنے آنے والے حقائق کیا ہیں۔ 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ARY اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا گیا، جس میں شبہ ظاہر کیا گیا کہ افغانستان میں مقیم TTP گروپ نے اسپین بولدک میں ایک میٹنگ کی ہے جو ارشد شریف کو راولپنڈی اور ملکہ علاقوں میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پھر سیکیورٹی اداروں سے مزید کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئیں کہ کیسے اور کس نے KP گورنمنٹ کو یہ اطلاع مہیا کی کہ ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا، جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا، جبکہ اطلاعات بھی ہیں کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ لاحق ہے۔ 8 اگست 2022 کو شہباز گل کے ARY چینل پر فوج میں بغاوت پر اکسانے کی متنازع بیان کی تمام مکاتب فکر نے مذمت کی اور اسے ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیا۔ 9 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس متنازع اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے جب ARY نیوز کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ عماد یوسف سے تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد عماد یوسف کو ہدایات دیں کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس کے جواب میں عماد یوسف نے انہیں بتایا کہ ارشد شریف پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر اس حوالے سے متواتر ایک بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کر دیا جائے گا۔ 9 اگست 2022 کو 4:40 پر کراچی سے ارشد شریف کی دبئی کے لیے ایئر ٹکٹ بک کی گئی، جو کہ ARY گروپ کے اسسٹنٹ مینیجر پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریشن مسٹر عمران کے کہنے پر فضل ربی نامی ٹریول ایجنٹ نے 5.5 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بک کی۔ اس ٹریول پلان کے مطابق 9 ستمبر 2022 کو ارشد شریف کو پاکستان واپس آنا تھا۔ 10 اگست کو ارشد شریف باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے ایمریٹس انٹرنیشنل کی پرواز EK 637 کے ذریعے صبح 6:10 پر دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ ارشد شریف کو KP گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹوکول فراہم کیا۔ انہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے کے پروٹوکول آفیسر عمر گل آفریدی نے گرین نمبر پلیٹ ڈبل کیبن میں ایئرپورٹ پہنچایا۔ چیف منسٹر سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا کے سٹاف نے ہی تمام کاؤنٹرز پر ارشد شریف کی معاونت کی اور انہیں فلائٹ تک پہنچایا۔ اس حوالے سے اداروں کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر گورنمنٹ روکنا چاہتی تو FIA کے ذریعے یہ کر سکتی تھی۔ ارشد شریف صاحب تب تک UAE میں رہے جب تک ان کے پاس UAE کا ویلڈ ویزا تھا۔ ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ UAE روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سر انجام دیا؟ متحدہ عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ایک بیانیہ یہ بھی بنایا جا رہا ہے
کہ جب ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا گیا تو صرف کینیا ہی وہ ویزا فری ملک تھا جہاں پہ وہ انٹری لے سکتے تھے، حالانکہ دنیا میں کم از کم 34 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ویزا فری انٹری پاکستانیوں کو موجود ہے۔ ارشد شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی میزبانی کون کر رہا تھا؟ ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا؟ ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہیں؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ کیا ارشد انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا تھا؟ کچھ لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے لندن میں ملاقات کے دعوے بھی کیے، وہ دعوے ان سے کس نے کروائے اور کن بنیادوں پر وہ دعوے کیے گئے؟ کیا یہ دعوے بھی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ تھے؟ ارشد شریف کی وفات ایک دور افتادہ علاقے میں ہوئی اور کینیا پولیس نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں تھا، تو ان کی وفات کی خبر سب سے پہلے کس نے اور کس کو دی؟ کینیا کی پولیس اور حکومت نے اس کیس میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا واقعہ تھا یا ٹارگٹ کلنگ؟ بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کی صاف، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے حکومت سے ہائیسٹ لیول انکوائری کمیشن کی استدعا کی۔ اس کمیشن کو اگر بین الاقوامی ایکسپرٹس، فورینزک، آئی ٹی ایکسپرٹس، ایون انڈر دا امبریلا آف یو این نمائندوں کی ماہرین کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ ان تمام حالات و واقعات میں اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہٰذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ارشد شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے فوراً الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ اس شفاف موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ارشد شریف کی وفات ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اب تک حاصل ہونے والی تفصیلات اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان تفصیلات کی تہہ تک پہنچیں اور تمام کرداروں کو سامنے لائیں اور حقائق قوم کے سامنے رکھیں۔ ہم سب کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب تک کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی، کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسب نہ ہوگی۔ ہم ایک خوددار اور آزاد قوم ہیں اور ہم میں سے ہر ایک نے پاکستان کی ترقی اور امن کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں۔ اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں۔ یہ آپ کی فوج ہے۔ یہ وردی پہنے ہوئے 35 40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کا ادراک سب کو کرنا ہوگا، کیونکہ فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور اسکالر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو پہلے اس کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا۔ اور آج ہائیبریڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، 5th جنریشن وارفیئر کی اپلیکیشن، ان سب کے مترادف ایگزیکٹلی ایک کاپی بک اپلیکیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس وقت۔ سو ہم سب کو اس چیز سے ہم اس سے نبرد آزما ہے اور ہم اس سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ ایک متحد قوم ہی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہماری شناخت اور پہچان سب سے پہلے پاکستان ہے اور کچھ نہیں، اور ہم کبھی بھی انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے، نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ وقت اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کا ہے، اور مل کر ہمیں پاکستان کو ان تمام چیلنجز سے نکالنا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس سے نکلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بیفور وی اسٹارٹ دا کیو اینڈ اے، اس ٹاپک کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اور جو ہم نے آج بات چیت کی ہے، میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آج اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھیں، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ان کا بہتر طریقے سے جواب دے سکیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی۔
احمد منصور، اسپیشل کورسپونڈنٹ 24 نیوز۔ جنرل صاحب، آپ نے اپنی جو ابتدائیہ ہے اس میں بھی بات کی نیوٹرل کی، وہ ساری جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ پہلے تو اشاروں کنایوں میں یہ بات کرتے رہے کہ جو نیوٹرل ہے وہ کسی کو حق نہیں ہے نیوٹرل ہونا، پھر وہ اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے نام لے کر میر جعفر، میر صادق بھی کہنا شروع کیا اور حوالہ دے کے فوج اور فوج کی قیادت، ایون جنرل باجوہ کو سمجھیں وہ ٹارگٹ کرتے رہے۔ تو اس ساری جو سینیریو ہے، جی جنرل صاحب، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے پہلے تو یہ بات اشاروں کنایوں میں کی کہ نیوٹرل ہے، اس کا کسی کو حق نہیں ہے کہ نیوٹرل ہو، اور پھر انہوں نے نام لینے شروع کر دیے، میر جعفر اور میر صادق کا جو لقب دینا شروع کر دیا، اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ اور کھلے اور ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں، وہ ٹارگٹ فنگرنگ بھی کر رہے ہیں، کون کن کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ فوج کو، جنرل باجوہ صاحب کو، اس طرح مطلب ان کا بھی اشارہ۔ تو اب اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، وہ کیا وہ کہہ رہے ہیں، اور کیا ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ آن ہے مائک؟ اس کے جو ظاہری عوامل ہیں، اس ان ٹرمنالوجیز کے جو انفارچونیٹلی یوز کی گئیں، اور جس بیانیے کو پروان چڑھایا گیا، اس کو تقویت بخشی گئی، اس کے ظاہری عوامل اور ان کا ایک کرونالوجی تو میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اس کے کچھ اندرونی محرکات کیا ہیں اور وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں، I would request the DGI to please comment on that. تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شعوری احساس ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے درمیان دیکھ کے حیران ہیں، اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میری ذاتی تصاویر ہوں، ذاتی تشہیر ہو، اس پہ میری پالیسی تقریباً 1 سال سے واضح ہے، جس پہ میں اور میری ایجنسی سختی سے پابند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسے ہے کہ مجھے پس منظر میں، مجھے اور میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا ہے۔ لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے۔ آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، جس کے جوان، جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں، جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاتے کام کرتے ہیں۔ جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا، تہذیب کا نشانہ بنایا جائے، تو بحیثیت اس ایجنسی کے، اس ادارے کے سربراہ کے، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے۔ میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں۔ قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں، لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، تاکہ میں اپنے ادارے کا، اپنے جوانوں کا، اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں۔ آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر، جوان شہید ہوئے، اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا۔ لہٰذا اس پس منظر میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے، دیکھیے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو، تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا۔ یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے
آرمی چیف نے غداری کی ہے، یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان کے ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے۔ یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا، اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے، میری ایجنسی ہو، میرا ادارہ ہو، پاکستان کے ہر فرد کا اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو، افکار ہو، اس کا برابر مساوی حق ہونا چاہیے، اس کو کسی ایک گروہ کسی ایک نام کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اس ادارے کی شان ہے، یہی اس ادارے کی آن ہے۔ ان تمام امور کو ذہن میں رکھ کے یہ ہم نے فیصلہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے پریشر ڈالا گیا، لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جنرل باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے تھے، وہ یہ فیصلہ نہ کرتے، اپنی ذات کو مقدم رکھتے، آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے، نہ کسی نے تنقید کرنی تھی، نہ اتنی غلاظت بولنی تھی۔ لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا، وہ فیصلہ کیا جو ادارے کے حق میں ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنی ذات بھی قربان کی۔ آپ کو معلوم ہے ان پہ، ان کے بچوں پہ کتنی غلیظ تنقید بھی کی جاتی رہی، لیکن میں انہیں جانتا ہوں، جو میں سمجھاؤں، انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا، وہ چاہتے تھے کہ جب وہ چلے جائیں تو ان کی لیجیسی میں ایک ایسا ادارہ ہو جس کا کانسٹیٹیوشنل رول ہو، اس کا ایسا رول نہ ہو جس کو متنازع بنایا جا سکے۔ لہذا اس چیز کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی۔ یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے۔ اور میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا۔ آئی ریسپیکٹ دیٹ رائٹ۔ ایز اے سولجر آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل۔ بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا ہے تو رہیں۔ اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں۔ تھینک یو۔ جی عظیم صاحب، بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے، پہلی دفعہ آپ آئے۔ پاکستان میں جو لاء ہے، یہ پہلے تو جذبات کا اظہار کر دوں پھر سوال بھی، وہ ڈبل اس کا پیمانہ ہے۔ مجھ جیسا آدمی، عام صحافی، فوج کے اوپر کوئی بات کرے تو مقدمے ہو جاتے ہیں۔ یہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سرعام انہوں نے فوج کی دھجیاں اڑا دیں، ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مطلب یہ کیا رول آف لاء ہے اس ملک کے اندر، اور یہ کیا لیگیسی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو مجھے اس کا بھی ضرور بتائیے گا کہ اس ملک کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ دوسرا سر، یہ جو کل واڈا صاحب نے کہا اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا
عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کو مارا جا رہا تھا، ہمارے جو صحافی بھائی تھے ارشد شریف صاحب، اور اس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے ان کو باہر نکلنے مجبور کیا. تو یہ انفارمیشن کیا ہمارے عسکری اداروں کی طرف سے ان کے پاس آئی تھی؟ کیونکہ ذاتی انفارمیشن تو اتنی وثوق سے نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنے کریڈیبل ہو کے وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ انفارمیشن تھی اور انہوں نے اس کی بنیاد پہ وہ کہا. تو اگر عسکری ذرائع سے آئی تھی تو وہ کون سے عسکری ذرائع تھے؟ وہ آپ کے نوٹس میں ہیں سر، بینگ اے DGISI. اور دوسرا جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے فون کا آڈٹ کرا لیا جائے تو چل جائے گا پتہ کہ ساری کانسپریسی کھل جائے گی. تو کیا اس سلسلے میں آپ کچھ کر رہے ہیں کہ واڈا صاحب کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے؟ انہوں نے تو کل بہت باتیں کر دی، انہوں نے تو کہا کہ اس کے جو بینیفیشری ہیں وہی اس کے قاتل ہیں. تو کون بینیفیشری ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کا، اور اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے؟ اور لانگ مارچ بھی کیونکہ اب یہ مدعا عمران صاحب نے اٹھا دیا ہوا ہے تو اس کو کس طرح لنک کر کے کس طرح دیکھا جائے سر؟ دیکھیے کامران صاحب، آپ نے جو بات کی ایز فار ایز ایک عام صحافی، آپ نے کہا کہ جی اس کو تو کیس ہو جاتا ہے اور سب. دیکھیے ہم بھی ایک گورنمنٹ کے نیچے ایک ادارہ ہے، اور ریکورس ٹو لا جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں ہم اس کے مطابق کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، فوج کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے، تو جیسے آزادی اظہار رائے کا حق پاکستان کا آئین دیتا ہے، اسی طرح کردار کشی کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا، اور اداروں کے اوپر خاص طور پہ بات کرنے کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا. اور اس لا کی امپلیمنٹیشن وہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے. گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کے اس ادارے کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر آگے ایکشن لینا ہے. اس مد میں جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے، ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کے تھرو اس کو اپروچ کیا ہے، اور گورنمنٹ اس کے بارے میں جو بھی ایکشن لیتی ہے وہ ان کی ثوابدید ہے، ہماری ثوابدید نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنا یا کسی کو کچھ کرنا. آل وی کین ڈو از ریکویسٹ دا گورنمنٹ. دوسرا آپ نے کہا کہ اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے. دیکھیے لانگ مارچ ایک جی بالکل انکوائری کمیشن انفارمیشن کہاں سے آئی جی ارشد شریف صاحب قتل کی؟ ادارے سے آئی ہے یا نئے ادارے سے آئی ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی. جب میں نے آپ کو دکھایا کہ کے پی گورنمنٹ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا، وی ہیڈ نو سچ انفارمیشن. آئی ایم شیور ادارے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ایسی شیئر نہیں کی گئی، اور اس کو بعد میں ڈگ بھی کیا گیا کہ کیسے کہاں سے آئی، کسی نے یہ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی. سو جو کل والی ایک پریس کانفرنس تھی، میں اس کے ساتھ ان کی اوپر تو کمنٹ نہیں کر سکتا، مگر میرے خیال میں جو انکوائری کمیشن بنا ہے وہ ان تمام لوگوں کو، ان تمام شواہد کو دیکھے گا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کیس کا غیر جانبدار اور شفاف اس کی تحقیقات ہوں، اور اس میں جس نوعیت کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس یا فورینزک ایکسپرٹس جو بھی شامل ہے، ٹیکنالوجیکلی اس کو اگر کرنا ہے وہ کیا جائے. بغیر اس کے اگر یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچا تو اس کا بہت نقصان ہوگا. سو دیٹ از وائی اگر انہوں نے کل کوئی بات کی ہے اینڈ اف از ویری کلیئر، تو آئی ایم شیور انکوائری کمیشن اس چیز کو دیکھے گا. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے شہید ارشد شریف صاحب بہت قابل صحافی تھے، محنتی صحافی تھے. میں ذاتی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ان کی سیاسی آرا سے کچھ احباب کو اختلاف کی گنجائش غالباً ہے، لیکن ان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ایک ان کی لگن ہے اپنے کام کے ساتھ، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں اور تحقیق ہے، اس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. دوسرا دیکھیے، وہ ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں. سو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سے، میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا. جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا. بلکہ اس مہینے میں انہوں نے BGC جو میرے ساتھ ہیں، جنرل صاحب کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا، اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے. میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں، ان سے رابطہ کیا ہے. ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا. اس پہ حکومت پاکستان اور ہم مکمل شاید مطمئن نہیں ہیں. اسی لیے حکومت نے
ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کرنے کینیا جائے گی. حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا ہے, اور میں نے دانستہ طور پر ISI کے جو ممبران تھے ان دونوں فورم سے نکال لیے تاکہ قوم کے سامنے غیر جانبدار 100% شفاف تحقیقات ہوں, اور جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا انشاءاللہ DG ISPR آپ کو اس سے آگاہ رکھے. جنرل صاحب ممتاز بھٹی میں دن سے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. جنرل صاحب یہ جتنے لوگ آج میڈیا کے ریلیٹڈ ہمارے ساتھی جو تنقید کر رہے ہیں افواج پاکستان کے اوپر اور مختلف قسم کا پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے, میں ارشد صاحب کی بات نہیں کر رہا, باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں ہیں. ان سب کا تعلق ماضی میں آپ کے جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اس کے چیف کے ساتھ اور ان کے قریبی افسروں کے ساتھ رہا ہے. تو آپ نے اس اینگل کے اوپر اب تک کیا تحقیق کی ہے کہ آئندہ تعیناتی کو منور کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا افواج پاکستان کے خلاف تو نہیں کیا جا رہا؟ کہ ایز لانگ ایز تعلقات یا ملنا یا اس طرح کی چیز ہے, اس کو انفارمیشن کی شیئرنگ ہے, اس کو کسی کوئی غلط رنگ میرے خیال میں نہیں دینا چاہیے. جہاں تک تنقید کی بات, تنقید ہر ایک کا حق ہے, اور ہمیں تنقید پہ ایز این انسٹیٹیوشن کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. ہمارا مسئلہ صرف کسی کو تب ہوتا ہے جب تنقید سے بڑھ کر ایک چیز الزام تراشی اور من گھڑت پروپیگنڈے کی ڈومین میں چلی جاتی ہے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو اوائڈ ایٹ آل کاسٹ, اینڈ اسپیشلی جب ہم اپنے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بیکاز ہمارے پاس ایسا کوئی فورم نہیں ہے کہ ہم ہر روز آ کے ہر ایک کے کسی کی بھی بات کا جواب دے سکیں. نہ ہی ہمیں سوٹ کرتا ہے, نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. اسی لیے اداروں کا دفاع حکومت وقت کرتی ہے, لیکن تنقید کا کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کوئی اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی منور کیا جا رہا ہے, کچھ ایسا کیا جا رہا ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ اپنے ٹائم پہ ہوگی انشاءاللہ, اور آئینی طریقہ کار کے مطابق ہوگی. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ ان دیٹ. دیکھیے, میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے کہ پاکستان کے ہر شہری کا بھی آئینی حق ہے کہ وہ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرے, بھلے وہ رائے میری تنقید ہی کیوں نہ ہو. اور میں دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے کہ اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو رسپیکٹ دیٹ رائٹ. ایز اے سولجر اینڈ اسپائی آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ. آپ ہمارا محاسبہ کیجیے, صبح شام کیجیے, لیکن پیمانہ یہ رکھیے کہ میں نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کیا کیا ہے. یہ نہ رکھیے کہ میں نے آپ کے لیے, آپ کی ذاتی سیاسی مفادات کے لیے کچھ کیا ہے. نہیں, وہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں ملک کے لیے کام ٹھیک نہیں کر رہا ہوں, قوم کی امیدوں میں پورا اتر نہیں رہا ہوں, آپ برائے مہربانی میرے پہ تنقید کریں. میں بہت خوش اسلوبی سے اپنے کام میں بہتری لاؤں. تھینک یو. میں اس میں بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ہز اور ہر اون اوپینین بٹ ناٹ ٹو دیئر اون فیکٹس. اوپینین کا رائٹ ہے بٹ فیکٹس مینوفیکچر مت کریں. اور انفارچونیٹلی جب پروپیگنڈا, 5th جنریشن وارفیئر, یہ جب جو اس کی اساس ہے وہ یہی ہے کہ فیکٹس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر افواہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لائق الرحمان, ARY TV سے. ڈی جی صاحب, آپ سے سوال ہے کہ جس سیناریو کو آپ نے بیان کیا اس میں بہت سے انٹرنیشنل چیلنجز بھی ایک سامنے آتے ہیں, تو تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے وہ کون سے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں اور ان کو نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ اور DGI نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی, اس میں ایک چھوٹا سا ذکر کیا کہ مارچ میں چیف کو ایکسٹینشن, ان لمیٹڈ ایکسٹینشن کی بات کی گئی. نام بتانا پسند کریں گے کس نے کی تھی؟ تھینک یو. انفارمیشن انہوں نے شیئر کی ہے, میرے خیال میں وہ اتنی ہی شیئر کر سکتے ہیں. اس سے مزید اگر شیئر کر سکتے ہوتے تو آپ کو ضرور بتا دیتے. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ آپ نے جو انٹرنیشنل چیلنجز کی بات کی وہ کس نوعیت کہ آپ اس کیس سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل چیلنجز ہیں ان کے بعد اور اس کیس سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل چیلنجز بہت ہیں. پاکستان از اے کنٹری آف کانسیکوینس, اینڈ جب آپ اتنے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ, پاکستان ایک دنیا میں ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ملک ہے اور اس کے چیلنجز ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے.
اور انہی چیلنجز سے لڑنے کے لیے، انہی چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے، بیکاز جیسے کہتے ہیں ایوری چیلنج برنگز این اپرچونٹی. So there are also many opportunities available to us internationally. So ان کو اوور کم کرنے کے لیے تمام ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ we'll overcome those challenges. There is nothing to worry about that. اور اس کے بارے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، بالکل اس کے مطابق آگے چلا جا سکتا ہے، بٹ دیر از اے وے ٹو ڈو ایوری تھنگ، اور اسی کے مطابق کریں. یہاں میں یہ ضرور بتا دوں، جیسے آپ نے کہا کہ جی مارچ میں ڈی آئی نے جس طرح بات کی، آپ 2021 مارچ میں چلے جائیں. 2021 مارچ کے بعد اس وقت ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، جس کے آپ جانتے ہیں کیا ہوا. اس کے بعد اگر کسی الیکشن میں آپ ضمنی انتخابات لے لیں، کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز لے لیجئے، لوکل باڈیز الیکشنز لے لیجئے، اس سال ہونے والے انتخابات لے چکے، کہیں پہ اگر فوج کی کوئی یا آئی ایس آئی کی انٹرفیرنس کسی کو ایویڈنس ملا ہو تو بتائیں. ہم نے بارہا اس بارے میں بات کی کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ دھاندلی کی گئی، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، کہیں پہ ادارے نے اگر مداخلت کی ہو کسی پولیٹیکل ایونٹ کے اندر، تو اس کا کوئی اگر ایویڈنس ہے پلیز لے کے آئیے. آئی ایم شیور دیر از نن. دیکھیے، مارچ میں آپ نے سوال پوچھا کہ آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ عرصے کے لیے توسیع کی کس نے کہا. تو ظاہری بات ہے، جو حکومت وقت تھی، جو اس کو قانونی طور پہ دینے کے مجاز تھے، انہوں نے آفر کی تھی، اور وہ اس لیے اس وقت یہ پیشکش کی گئی کہ جو طریقے عدم اعتماد ہے وہ اپنے عبور پہ آ چکی تھی. جو آپ نے بات کی پاکستان کے جو دوست ہیں، دشمن ہیں، بیرونی چیلنجز ہیں، دیکھیے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان کے دوستوں کا اور دشمنوں کا فیصلہ کرنا منتخب جمہوری حکومت کا کام ہے. ادارہ فوج آئی ایس آئی کا کام ہے خفیہ معلومات کی بنیاد پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ حکومت کے آگے رکھے، فیصلہ ان کا ہے. پاکستان کے جو بیرونی اور اندرونی خطرات ہیں، خدشات ہیں، اس پہ ایک سیر اصل بحث ضرور ہو سکتی ہے کسی اور نشست میں. لیکن سر دست آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو الحمدللہ بیرونی خطرات سے یا پاکستان کو عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہے. صرف یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج بہت بہادر اور مضبوط ہے. پاکستان کا دفاع اس لیے مضبوط ہے کہ اس دفاع کی ذمہ داری 22 کروڑ عوام نے خود لی ہوئی ہے، جو اس ملک پہ اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہم نے خود 25-26 سال اس جنگ میں دیکھا ہے. ہماری قوم کا بہت جذبہ ہے. پاکستان کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ عدم استحکام سے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پہ میں آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عدم استحکام کی کیا وجوہات ہیں. دیکھیے، جب آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے. اگر ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھا تو کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں، ہم مسلمان ملک تھے، ہمارے 2 حصے تھے، لیکن اس کے باوجود الگ ہو گئے کیونکہ ہم نے نفرت اور تقسیم کو زیادہ ابھارا. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے اور مملکت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں. پاکستان کو عدم استحکام اس کی معاشی حالات کی وجہ سے بھی، جس پہ میں نے جب خود ڈی جی آئی ایس آئی بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں. بہرحال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے. ان کی نظر میں حزب اختلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. پاکستان کا جو ہمارے ہاں سیاسی اور معاشرتی عدم برداشت ہے، جو گالی گلوچ آپ خود دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے معزز، قابل احترام، قابل تحسین لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے عدم استحکام آتا ہے. پاکستان کو خطرہ اس سے ہے. باہر سے الحمدللہ ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے پاکستان کا جو ڈیٹرنس ہے اٹ ورکس ایوری ڈے. اٹ ڈزنٹ میک اے نوائز بٹ اٹ ڈز ورک. دوسرا یہ بھی آخری چیز ہے، بہن میں ایک بات مکمل کر لوں کہ جو عدم استحکام ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اپنی خواہشات کی تکمیل میں. جب ہم چور دروازے غیر آئینی غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں تو ملک میں انتشار آتا ہے. اور ISI نے ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے. اس سے باہر نہیں جائے. تھینک یو. سر دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو سر یہ کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل رہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اکثر حوالہ دیتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ISI صاحب سے سوال ہے کہ گزشتہ دنوں آپ نے رات کی تاریکی کی ملاقاتوں کی بات کی. گزشتہ دنوں بھی ایک ملاقات کا حوالہ دیا گیا کہ جس کا اہتمام صدر مملکت نے کروایا تھا, تو اس ملاقات کا انجام کیا ہوا؟ اس ملاقات کے بارے میں DGI آپ کو کچھ تفصیل اگر ان کے پاس ہے تو وہ دے دیں گے. ایز فار ایز نیوٹرل کی آپ نے بات کی, میں ایک تو نیوٹرل کا لفظ ہم نے خود کبھی استعمال نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم پولیٹیکل ہیں, جو کہ ہمارا آئینی کردار ہے, غیر سیاسی. اس کو نیوٹرل کہہ دینا یا اس کو جانور سے تشبیہ دینا میرے خیال میں یہ, اور ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک دین کا بھی حوالہ دے دینا. میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں, لیکن جتنا دین مجھے سمجھ آتا ہے میرے خیال میں اس کردار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا آئینی کردار ہے, اور پاکستان کا آئین شریعت کے عین مطابق ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کا آئین ایک اسلامی مملکت کا آئین ہے, اور اسی آئین میں یہ لکھا ہے کہ ادارے اپنا کردار اپنی آئینی حدود میں رہ کے ادا کریں گے. اسی آئین کے اوپر ہم حلف لیتے ہیں. میں نے جیسے کہا ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں, ایک ہسٹری ہے, اسی کی وجہ سے, اسی ہسٹری کی وجہ سے آج بھی ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. لیکن اس بوجھ کا, ان غلطیوں کا قرض ہم بہت عرصے سے ادا کر رہے ہیں. اور جیسا DGI نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کوئی فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر سیاسی چیز سے باہر نکال لینا ہے. میں نے اپنی پریسٹ میں بھی بات کی, آپ ریکوڈک لے لیں, آپ فاٹف لے لیں, آپ کارکے لے لیں, آپ NCOC کووڈ کا دوران جو کام ہوا وہ لے لیجئے. ایون ملٹری ڈپلومیسی کے تحت جو کچھ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی ذاتی تعلقات کو بھی سامنے لا کے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. یہ سب کچھ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں کیا, یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے کیا. اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے منسلک ہر کام میں یہ فوج ہمیشہ سامنے آئی ہے, آج بھی ہے, اور آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ. اس میں کسی گورنمنٹ یا کسی سیاسی جماعت یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کام پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے. لیکن سیاسی طور پہ انوالومنٹ یا کسی کے حق میں مداخلت کرنا, یہ انسٹیٹیوشن نے ایک بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اب آگے یہ نہیں چل سکتا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹک ٹو دیٹ, اینڈ دس از واٹ آر کانسٹیٹیوشنل رول از. اور جیسے DGI نے بھی بڑا کلیئرلی کہا کہ ISI بھی وہی کام کرے گی جو جس کی اسے آئین اجازت دیتا ہے. دوسری سوال کا جواب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سر. دیکھیے, جن ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا, صدر پاکستان صاحب کی ملاقاتوں کا, وہ ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں کے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, میں اس میں کوئی بری چیز نہیں دیکھتا, کیونکہ اس کی نیت ملک میں استحکام لانا, سیاسی ٹھہراؤ لانا تھا. اور جتنے بھی رویوں میں اتنی زیادہ تلخی اور ٹاکسٹی آ چکی تھی اس کو کم کرنا تھا. وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی. وہ کیوں نہ پہنچی, اس کے علاوہ کون سی ملاقاتیں ہوئیں, میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بلا ضرورت سچ شر ہے. تھینک یو. First of all, DG ISPR. پہلے تو congratulate you as a 3-star general, number one.
دوسرا سر آپ نے فرمایا ہے کہ 3 اسٹار جنرل کا آپ نے نہیں فرمایا، ARY چینل کا آپ نے ذکر کیا. تو یہاں پہ اگر فوج میں بھی 3 اسٹار جنرل کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بھی FGC فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. تو یہ جو فارم ہاؤس ہے کینیا میں وہ بھی انہی صاحب کا ہے. تو کیا DG صاحب نے DGI صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے 2 افسران کو وڈرا کیا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو یا جوڈیشل کمیشن جو بھی فیصلہ کرے. تو کیا اس شخص کو بھی لایا جائے گا کٹہرے میں جس نے یہ مرڈر کروایا؟ دیکھیے اس بارے میں ابھی کوئی بھی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا. میں نے پہلے بھی بات کی، ہمیں انکوائری کمیشن کی تحقیقات کی آؤٹ کم کا انتظار کرنا چاہیے. میرا یا آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ کس نے یہ کروایا اور کیا ہوا. تحقیقات ہوں گی. میں نے آپ کے سامنے جو بھی چیز رکھی ہے وہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے، وہ فیکٹس بیسڈ ہے. جو ابھی تک فیکٹس ہمارے پاس آئے تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. وہ اس لیے ضروری سمجھا کہ انگلیاں اٹھ رہی تھی اور مفروضات کو شکل دی جا رہی تھی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع ہو گئی تھیں، جس سے یہ خدشہ تھا کہ انکوائری کو بھی اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. سو یہ چند حقائق ہم نے جو ابھی تک ہمارے پاس تھے وہ سامنے لائے ہیں. کسی کے اوپر نہ کوئی الزام لگایا ہے نہ کچھ اور. ہاں ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں یا جن کا نام مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان شواہد میں آ رہا ہے ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں اگر انٹرنیشنل ایکسپرٹس چاہیے جو بھی چاہیے، اسی لیے جیسے DGI نے کہا کہ ہم نے کیونکہ انگلیاں ہم پہ اٹھنی شروع ہو گئیں ادارے پہ، کیونکہ اٹ واز ٹوٹلی ان نیسیسری. سو اسی لیے اس کو شفاف رکھنے کے لیے اور اس کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی شخص ادارے سے اس انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں ہوگا، تاکہ کوئی اس کے اوپر ادارے کے اوپر یہ شک نہ کر سکے کہ ہم نے کسی چیز کو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنس اینڈ لیٹس ناٹ پوائنٹ فنگرز آن اینی ون فار دیٹ میٹر، اینی ون. سر السلام علیکم. اور پہلا سوال تو سر آپ سے DGI سے جنرل ندیم صاحب سے کہ آپ کا آنا یقیناً حیران کن چیز تھی. وہ کیا معاملہ تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے اپنا فیصلہ کہ آپ منظر عام پہ نہیں آئیں گے، یا آپ کا ادارہ جاتی فیصلہ جو اصول پر مبنی تھا، کیا یہ ارشد شریف کی شہادت ہے یا اس سے جڑا ہوا بیانیہ جس نے آپ کو یا آپ کے ادارے کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنا اصول خود ہی توڑ دیں؟ دوسرا سر، آپ نے بابر صاحب آپ نے کہا کہ ارشد شریف کو سائفر بھی شاید غالباً دکھایا گیا. کیا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے ارشد شریف کو ٹارگٹ کیے جانے کے پیچھے، یا کوئی ان کو ٹریپ میں لا کر ان کو اس طرح سے الجھانے کے پیچھے؟ دوسرا سر، عمران خان نے خود کہا کہ میں نے بھیجا ارشد شریف کو، میں نے کہا ملک سے باہر جائیں، اور یہ کہ ان کے قتل کا منصوبہ مجھے بھی معلوم تھا. پھر KP گورنمنٹ کا تھریٹ لیٹر وہ ہم سب کو معلوم تھا، آپ نے وہ آج دکھا بھی دیا. کیا عمران خان کو کمیشن بلائے گا یا بلانا چاہیے؟ اور KP گورنمنٹ کو بھی، CM کو بھی کیا کمیشن بلائے گا یا ان کو بلایا جانا چاہیے کہ انہوں نے بھجوایا، فیسلیٹیٹ کیا؟ عمران خان صاحب کا بیان بھی سامنے ہے. پھر آپ نے ایک بہت زبردست سوالات آپ نے ریز کیے جنرل بابر صاحب کہ کینیا میں اور UAE میں کون فیسلیٹیٹ کہاں سے، وہ بڑے پرٹیننٹ سوالات ہیں، ان کے جواب آنے چاہیے. ایک سوال آپ نے کہا کہ کس نے کس کو خبر دی ارشد شریف کی شہادت کی؟ تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو خرم نے سب سے پہلے سلمان اقبال کو، فیملی کو بھی نہیں دی. تو یہاں پر جو کنیکشن ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیا ان سب چیزوں کی بھی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے؟ دوسرا سر، اسی سے جڑا سر، آپ نے بھی کہا کہ کوئی خطرہ نہیں تھا ارشد شریف کو پاکستان کے اندر. تو جب خطرہ نہیں تھا تو پھر جو لوگ بھجوانے میں ملوث تھے یا جنہوں نے ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا، کہ ان سب سے تفتیش ہونی چاہیے؟ دوسرا سر، آپ نے کہا کہ لاسٹ سوال ہے، آپ نے کہا کہ ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اے پولیٹیکل رہنا ہے. یہ فیصلہ ادارے کا مستقل ہے یا افراد سے منسلک ہے؟ ادارہ جاتی فیصلہ ہے یا یہ افراد کا فیصلہ ہے، یا اس کے بعد جب تبدیلیاں آئیں گی ادارے میں تو ہم وہاں پر بھی کچھ تبدیلی دیکھیں گے؟ یو لاسٹ کوشچن فرسٹ، کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ ادارے کا فیصلہ ہے، یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے. اور ہمارا ادارے کا ایک میکنزم ہے
جس کے تحت سینئر ملٹری لیڈرشپ فریکوینٹلی بیٹھتی ہے اور مختلف چیزوں کے اوپر غور کیا جاتا ہے. سو اٹ واز ناٹ اے ون آف دا سین. یہ ایک فیصلہ ادارے کا ہے اور انشاءاللہ ادارے کی آنے والی لیڈرشپ بھی اس پہ قائم رہے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی آپ کہہ دیں کہ یہ کوئی بک سے باہر چیز ہے. اٹ از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ دیٹ از واٹ وی آر اسٹکنگ ٹو. ایز فار ایز آپ نے تفتیش کی بات کی تو دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس تفتیش کو مکمل غیر جانبدار اور شفاف ہونا ہے. اور اس میں جس شخص کو میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکوائری کمیشن جو بنایا گیا ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ ہائیسٹ لیول پہ ہم نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ نے وہ اناؤنس بھی کیا ہے. وہ ہائیسٹ لیول کا انکوائری کمیشن اسی لیے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں, کسی سے بھی تفتیش کر سکتے ہیں اور ہونی چاہیے. اور اس واقعے کے جتنے بھی اینگلز ہیں, جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ شواہد ہیں, ان کو پوری طرح سے پرکھنا ہوگا. اور جنہوں نے بھی اس بارے میں کوئی انفارمیشن شیئر کی ہے یا وہ انفارمیشن رکھتے ہیں, آئی ایم شیور دیٹ دے ول بی کالڈ اپون اینڈ دے ول ہیو ٹو اپیئر ان فرنٹ آف دا کمیشن. آپ نے بات کی کہ یہ جو غیر سیاسی یا آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ ہے, کیا یہ فرد واحد کا ہے یا ادارے کا ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا اس پہ بہت دن ادارے کی جو قائدین ہیں ان میں بہت بحث ہوئی. اس پہ ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا بحیثیت ادارہ کہ ہم آئینی کردار تک محدود رہیں گے. آپ کو یہ معلوم ہو جو اس فیصلے میں شامل تھے ان میں وہ لوگ تھے جو اگلے 15 سے 20 سال تک اس ادارے کی قیادت سنبھالنے والے. لہذا یہ فیصلہ فرد واحد کا نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ کس چیز نے مجھے مجبور کیا, یہ لفظ ٹھیک استعمال ہوا ہے کیونکہ میری اپنی پالیسی تھی کہ میں نے تصویر بھی نہیں لانی اپنی. وہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا اکثر کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سائڈ پہ جھوٹ کو اتنی آسانی ہے, اتنی فراوانی ہے, اور ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. اور مجھے کسی ذاتی چیز کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا. جب میں نے دیکھا کہ اس سے ادارے اور ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے صرف اس وجہ سے کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کیا جا رہا یا سچ خاموشی پہ تولا ہوا ہے, تو اس لیے میں نے یہ خاموشی توڑی اور جو باقی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا, غیر ضروری سچ میں پرہیز کروں گا. السلام علیکم جی صاحب, ایک تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور دوسرا آپ کی اچھی اردو سن کے اچھا لگا سر, ڈی جی آئی سر. اچھا دوسرا سر, آئی ہیو 2 brief questions جی. ون از ریلیٹڈ ٹو یور ایجنسی جی. جو ارشد شریف صاحب کی فیملی ہے ان کا اور ان کے قریبی دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ جو کرنٹ سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے جو سبارڈینیٹس ہے, وہ ان کو کانسٹنٹلی تھریٹ کر رہے تھے اور ماحول ان کے لیے ایسا بنا دیا گیا کہ ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. ایک تو اس بات کا جواب دے دیجئے. دوسرا جو فیصل وافدہ صاحب نے کنکلوڈ کیا ہے اس کا کریکس یہ ہے کہ یہ اندر کی ان فائٹنگ ہے جس کی وجہ سے ارشد شریف صاحب کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں سامنے آئے ہیں. تو جس طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں فنگرز فیصل وافدہ صاحب نے, کیا ان کے اگینسٹ بھی وہ پریویس سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ یا جو اتھارٹی تھے ان کی بات کر رہے ہیں, تو ان کے اگینسٹ بھی کوئی پروب انویسٹیگیشن یا کوئی کارروائی متوقع ہے؟ تھینک یو. یہ آپ نے ایک تو فیصل وارڈا صاحب کی جو بات کی, میں اس کے اوپر وی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ بیکاز یہ ان کی ذاتی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے جو بھی بات کی, میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میرا فون بھی اویلیبل ہے, تو آئی تھنک انکوائری کمیشن کو اس کے اندر دیکھنا چاہیے, ان کو تفتیش میں ضرور شامل کریں. آئی ایم نو پوزیشن ٹو کامنٹ آن واٹ ہی از سیئنگ اینڈ انہوں نے وہ کیا چاہتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ جی اس کے بارے میں آئی وڈ ریکویسٹ ڈی جی آئی وڈ ریکویسٹ. جو معلومات میرے پاس ہیں
ارشد شریف صاحب کے جو میرے ماتحت آفیسرز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی رہے ہیں ان کے جانے سے پہلے. سو میں اس چیز سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ان لوگوں نے ان کو دھمکایا ہو. اور اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ وہ ملک نہ چھوڑیں تو کیا وہ ملک چھوڑ سکتے تھے؟ آپ خود اس سوال کا جواب جانتے ہیں. ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، وہ ملتے رہتے تھے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کی جو سیاسی آرا ہے اس سے اختلاف کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے، لیکن وہ ہمارے آفیسرز کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے اور وہ رابطے میں تھے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ جو باقی صحافی حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہمیں فون کالز آتی ہیں، دیکھیے میں کہوں گا کہ یہ بھی موسٹلی جھوٹ ہے. آج کل کمیونیکیشن ایپس ایسی ہیں آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ اپنا نمبر ظاہر کیے بغیر کال کر لیں. اور اگر آپ کو شک ہے کہ یہ گمنام نمبر سے کال آئی ہے تو اس کا آئینی قانونی طریقہ پاکستان کے قانون میں موجود ہے. آپ پولیس میں FIA میں شکایت کریں، وہ فورینسک کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ جو نمبر نہیں آیا یہ اصل میں نمبر کس کا ہے. اور کچھ ہفتے پہلے آپ نے میڈیا پہ دیکھا کچھ شرارتی لوگ خود ہی ایجنسی کا بندہ بن کے ایک دوسرے کو کال کر کے وہ میڈیا پہ گیا. تو ہمارے لوگ تھوڑے فنکار بھی ہیں. تھینک یو. جیسا میں جاوید شہزاد ہوں اور صاف نیوز اسلام آباد سے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول لے کے جاؤں گا، جہاں پہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ قومی ترقی، عوامی خوشحالی اور جمہوری عمل کو عدم استحکام کا شکار ہونے کے لیے کسی جتھے کو ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور قانون نہیں توڑنے دیں گے. آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک محدود ہے، یا اس حوالے سے لانگ مارچ بھی آ رہا ہے اور وفاقی حکومت سے کوئی رجوع کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ دوسرا سر DGI سے میرا سوال ہے، میرا اور ان کا دفتر قریب ہی آپارہ میں ہی. تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جتنی ہم نے بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے، تو عمران خان کو لانے میں بھی تو آپ کے ادارے کا کردار تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی تھی؟ اس حوالے سے MI کی اور ISI کی جو اسٹڈی رپورٹس ہوئی تھی خان صاحب کے حوالے سے، اس پہ بھی ذرا ڈسکس کیجیے گا سر. تھینک یو. اچھا، آپ کے پہلے سوال کا جواب میں دے دوں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا تھا کہ کسی جتھے کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کوئی جتھا یا گروپ یا جس طرح سے ان کو آپ مطلب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایز فار ایز اسلام آباد آنا، ایک لانگ مارچ کرنا یا اس میں لوگوں کا شامل ہونا، یہ سب کا جمہوری حق ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی کسی قسم کا کوئی پاکستان کو کوئی خطرہ ہے. اور جہاں تک اگر اس کے اندر جیسے آئینی طور پہ قانون کے مطابق لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، دیٹ شوڈ ناٹ وری اینی ون. سو فوج اپنی آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر حکومت کو کسی وقت ضرورت پڑی تو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو کام ہو سکتا ہے وہ کریں گے. سو تقریر کا مطلب یہ نہیں تھا. تقریر کا مطلب اصل میں متن اس کا یہ تھا کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز انشاءاللہ نہیں ہونے دیں. جی ہاں، عدم استحکام نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ پاکستان میں. اور انشاءاللہ اگر پاکستان کو جی تو آر یو شور کہ اس سے عدم استحکام آ جائے گا؟ انٹیلیجنس کیا کہتی ہے سر کہ لاشیں گرنے کی کوئی پلاننگ ہے یا ویسے ہی لگ رہا ہے کہ لاشیں گر سکتی ہیں؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ انشاءاللہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ہونے کسی کو نہیں کرنے دیں گے. دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو ایوری ون. ٹھیک ہے جی سر. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے پاکستان کا آئین اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے، اور ان حقوق میں ایک حق احتجاج کرنے کا بھی ہے. لہٰذا ہمیں کسی کے لانگ مارچ سے، دھرنے سے، احتجاج سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ کے پاس سپریم کورٹ نے اختیار دیا ہے کہ وہ سلامتی کی صورتحال، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں وہ بروئے کار لائیں گے. جو آرمی چیف صاحب نے کہا وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان میں سیاسی یا اقتصادی عدم استحکام لائے. دیکھیے، جو آئین آپ کو احتجاج کا حق دیتا ہے وہ اس حق کے ساتھ فرائض بھی رکھتا ہے، ذمہ داریاں بھی رکھتا ہے کہ آپ وہ کہاں پہ حق استعمال کر سکتے ہیں، کن جگہوں پہ جا سکتے ہیں، کن جگہوں پہ نہیں جا سکتے، کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، کن اداروں پہ بات چیت کرنے کی منفی آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا اجازت نہیں ہے. اس کی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے
اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ ایک واضح ہدایات بھی جاری کریں گی. لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ باہر رہتا ہے جب اتنے لوگ اکٹھے ہوں تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے. اس کے لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. اور خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑی کہ پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت حکومت بلاتی ہے, حکومت کا حق ہے, تو فوج کو اگر ضرورت پڑی حالات کو قابو کرنے میں تو وہ ضرور حکومت کی مدد کرے گی. لانے میں آپ کے ادارے کا کوئی رول تھا, اس پہ ذرا تبصرہ کر دیجیے گا. اس پہ سیر حاصل بحث پھر کبھی ہو سکتی ہے. Thank you, sir. I have two questions for each of the gentlemen. میں ایک بہت پرانا جرنلسٹ ہوں, DGISI صاحب. بہت کم میرے بیچ میٹ یہاں بیٹھے ہیں کچھ لوگ. میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں اس طرح بریفنگ DGISI کی نہیں سنی. I was shocked, not surprised when I heard that you are coming over here. Should I be alarmed of your presence here? کچھ ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے آپ مجبور ہوئے کہ آپ آ کے اپنا پرسنل پرسپیکٹو بتائیں, حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سارے ادارے ہیں, فل منسٹری آف انفارمیشن ہے, ISPR کا ڈائریکٹریٹ ہے. کیا عمران خان نے ڈریگ تو نہیں کیا آپ کو جب وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جب سے یہاں تعینات ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل بنے ہوئے ہیں؟ DG ISPR صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے, یہ ٹھیک ہے پاکستان ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوتا اگر لانگ مارچ ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو. Yesterday, Prime Minister was in Saudi Arabia. Then on 1st of November, he is traveling to China. Then he will travel to Egypt, what I heard. And then he is also supposed to visit France. جب ملک میں یہ ماحول ہوگا, لاکھوں نہیں میں ہزاروں کہہ دوں لوگ آ جائیں گے, who would listen to Pakistani leadership when back in the country there is apparent turmoil? Thank you, sir. I think بڑا اچھا یہ آپ کا سوال ہے, اور یس ان چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو بات میں وزن ہے وہ ملک کی, اس کا دار و مدار ملک کی اسٹیبلٹی پہ ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام ملکوں میں, دنیا کے تمام ممالک میں اس طرح کے جمہوری اجتماع ہوتے ہیں, اور ان کے اندر مختلف باتیں بھی کی جاتی ہیں. ہر حکومت کو کبھی نہ کبھی ڈیموکریٹکلی, ایک ڈیموکریسی کے اندر یہ اپہیولز آتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس ملک کی لیڈرشپ کا دنیا میں کوئی وقار کسی طرح سے کم ہو جائے گا, یا کوئی ایسی بات ہے. whoever is heading Pakistan, whoever is Pakistan's Prime Minister, is Pakistan's Prime Minister. And Pakistan is 220 million people, a nuclear power, one of the largest countries in the world. And jaise maine kaha, it is a country of consequence. So it's a democracy, alhamdulillah, and this is continuing. So democracies mein is tarah ki cheezein hoti rehti hain. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بہت زیادہ اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اٹ ہیپنس ان ڈیموکریسیز. آپ خود دیکھ لیجئے UK میں کیا ہو رہا ہے, کتنے پرائم منسٹرز چینج ہو چکے ہیں, کیا ہوا ہے. بٹ کنٹریز نارمل, کوئی ایسی کسی نے آ کے اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچایا. دے آلسو ہیو دیئر اون وے آف ورکنگ. سو ون شوڈ ناٹ بی الارمڈ. اینڈ سنس آپ نے کہا ہے کہ آپ DGISI کی پریزنس سے الارم ہوئے ہیں, تو میں DGISI کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ تھوڑا بات کر لیں. دیکھیے, ایجنسی کو بہت خوشی ہے کہ حکومت وقت اور DGISPR جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھ کے. ہم ان کی ترجمانی سے مطمئن اور خوش ہیں. لیکن میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایجنسی کے کچھ معاملات, کچھ معلومات, کچھ پوشیدہ اور پیچیدہ معاملات ہیں جو ہر بندے کو معلوم نہیں ہوتے.
وہ اگر میری جگہ کوئی اور کہے گا تو وہ غالباً احسن اقدام نہیں ہے، اس کو کہنے کی ذمہ داری میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو معلومات ان کے پاس نہیں ہے وہ میں کسی اور کو بولوں کہ آپ میری طرف سے بول دیں۔ سو اس لیے میں خود آیا ہوں کہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو میں آپ کو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جھوٹ کے جواب میں کسی نے تو سچ کی جو چپ ہے وہ ختم کر دی۔ نہیں، یہ دیکھیں ایکسٹراڈنری میئرس، سو ڈی جی آئی کو یہاں پہ آنا اسی لیے پڑا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا چیز کب کہاں پہ کیا کہا گیا اور کیا ہوا، اور ہر چیز کا ایک سٹوری ہے پیچھے۔ سو جیسے انہوں نے کہا کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ ہی کانٹ شیئر، بٹ آج کل کی جو سچویشن ہے اور جس طرح سے ادارے کو، فوج کو بھی اور دین آئی ایس آئی کو علیحدہ سے ایک سمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری سمجھا گیا کہ ایز این ایکسٹراڈنری میئر ایک مرتبہ ہم دونوں بیٹھ کے اس چیز کے اوپر آپ کے سوالات لیں، آپ سے بات کریں اور قوم کے سامنے یہ واضح کریں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، فیکٹ، فکشن، ان چیز کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کچھ چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ میرے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے، اور آج اس وقت ضرورت تھی اس امر کی کہ ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے، بٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے روٹین، دس از واٹ آئی ہیو ٹو شیئر آن دس۔ آپ کو یہ ویڈیو ہماری کیسے لگے؟ اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔